یہ لڑائی اختلاف ساری رات چلتا رہا اور عید کا بہت دیر بعد اعلان ہوا۔ شہادتوں کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن جو افراتفری مچی اور جو اختلاف ہوا وہ قابل مذمت ہے۔ انتہائی بے خبر، انتہائی سست اور انتہائی غیر ذمہ دار آدمی کو رویت اعلان کمیٹی کی سربراہی تھی۔ نام اس کا الخبیر ہے لیکن بے خبر انسان، سستی کا شکار ہے، کیونکہ میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ ہم ایک کمرے میں حج کے دوران ایک سفر میں ساتھ رہے۔ تو ایسے شخص کو اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی امانت سونپ دینا قابل غور ہے، اور جن شہادتوں اور گواہیوں کو ہمیشہ رد کیا گیا انہی گواہیوں کو رات کو قبول کیا۔ تو بہرحال فساد اور افراتفری سے بچتے ہوئے عید کا یہ اجتماع منعقد ہوا۔ شواہد اور باقی جو حالات واقعات ہیں اس پر غور جاری رہے گا، اور پھر حتمی بات کل کے خطبے میں کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان گزر چکا ہے، اور ماہ رمضان میرے اور آپ کے لیے ایک درس، ایک پیغام، ایک سبق تھا۔ ایک ماہ اللہ نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے یہ درس دیا تھا کہ جو تکلیف، جو شدت روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس میں ہوتی ہے، یہی تکلیف غرباء اور مساکین کو ہمیشہ رہتی ہے۔ دوسروں کے احساس کے لیے ہی ماہ رمضان آیا ہے، دوسروں کے دکھ سکھ میں شرکت کے لیے ماہ رمضان کی تربیت، اس کے ذریعے ہماری تربیت ہوئی۔ اگر یہ تربیت ہم نہیں کر پائے تو پھر میری اور آپ کی سستی ہے اور دین سے دوری ہے۔ فطرانہ اس لیے تھا کہ ایک سا 2.5 کلو اناج فطرانہ دے، تمہارے ماہ رمضان کی جو کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی، اور غرباء اور یتام اور مساکین اور مستحقین کو عیدی کے لیے کچھ کھانا مل جائے۔ 2.5 کلو گندم سے اگر اللہ راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، غرباء کے گھر چولہا جل جائے۔ اصل شریعت کا مطلوب مقصود یہ ہے فطرانے کا کہ غریب کا چولہا شریعت جلانا چاہتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیمار ہے اور جو ہمیشہ بڑی بیماری میں چلا گیا ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو شریعت نے پھر ہمیں فدیے کے اندر بھی غرباء اور مساکین کا درس دیا ہے۔ دوسروں کا احساس، یہی اصلاح، یہی ماہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ ہے، یہی اس کی علت ہے اور یہی اس کی فضیلت کی وجہ ہے کہ دوسروں کا احساس کریں۔ اپنا احساس تو ہر کوئی کرتا ہے، یا اس طرح سمجھ لیں کہ اپنا احساس جانور اور پرندے چرندے اور درندے
اپنا احساس کرتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے احساس کے لیے پیدا ہوا، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، دوسروں کے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھے، یہ اسلام ہے۔ اور یہی ماہ رمضان کا ہی تو میری اور آپ کی تربیت انتظام کیا گیا۔ پورا اسلام پڑھے، قرآن پاک پڑھے، جہاں کوئی قسم توڑ بیٹھتا ہے اسلام پھر یہی کہتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کوئی اگر بیوی کے قریب جا کے روزہ توڑ دیتا ہے پھر شریعت کہتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی سے تشبیہ دے دیتا ہے شریعت پھر یہی کہتی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ آگے پھر قربانی آئے گی، پھر مساکین و یتامیٰ کا حق آپ کے جانور میں گوشت کی صورت۔ دیکھ لیجیے پورے سال اسلام آپ کو صدقہ و خیرات، مساکین و یتامیٰ، غرباء اور مساکین، ان تک قرآن پہنچانے کی شریعت تمہاری تربیت کر رہی ہے۔ اگر یہ تربیت ہو گئی ہے تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو اس کو برابر ثواب دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کسی کو روزہ کو افطار کروائے، کوئی بندہ کسی کو روزہ رکھوائے۔ اصل دوسروں کے احساس کے لیے یہ ماہ تھا۔ اگر یہ تربیت ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں ہو سکی تو پھر اس حدیث کی طرف توجہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ بھوک پیاس پورا مہینہ برداشت کی لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی رتبہ کوئی مقام حاصل نہیں کر پایا، کیونکہ روزوں سے کا جو فائدہ تھا وہ حاصل نہیں کر پایا۔ اگر اس حدیث سے آپ کے دل نہیں ہلے تو پھر دوسری حدیث سن لیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ رب کو راضی نہ کر سکے وہ شخص ہلاک، برباد اور تباہ ہو جائے۔ اب آپ سوچیں جس کے خلاف رسول اللہ بولے اس کی لیے آسانیاں ساری ختم ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ جب حضور نے مہر لگا دی اس دعا پر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہر حال میں وہ شخص ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اس گھر میں افراتفری ضرور مچے گی جس گھر میں ماہ رمضان کے روزوں کی قدر نہیں کی گئی اور ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے۔ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دے، اس پر بہت ساری حدیث ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میدان جہاد، میدان جنگ میں تھے اور 7 صحابہ تھے اور 7 ہی زخمی تھے۔ تو ایک صحابی رسول نے پانی کا مطالبہ کیا، پانی مانگا، دوسرا صحابی دوڑا گیا، وہ پانی پیالے میں لے کے آیا۔ جب اس کو پلانے لگا، پکڑانے لگا، دینے لگا تو دوسرا شخص دوسرا زخمی آواز دیتا ہے۔ تو صحابی کیا کہتا ہے؟ یہ ہے جماعت، یہ ہے تربیت، یہ ہے احساس، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت۔ اپنے لیے بھاگنا اور اپنے لیے کمانا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال، اصل شریعت، اصل دین، دعوت یہ ہے۔ دوسروں نے آواز دی کہ مجھے پانی پلاؤ تو یہ زخمی صحابی کہتا ہے مجھے رہنے دو، پہلے اس کو پلاؤ۔ یہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ مرتے مرتے بھی پوری امت کو پیغام دے گئے کہ یہ اسلام ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے دوسرے کا۔ دوسرے تک پانی پہنچا، تیسرے زخمی نے آواز دی، اس نے کہا اس تیسرے کو پلا دو، مجھے رہنے دو۔ پھر تیسرے تک یہ ساری تربیت یافتہ تھے کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو مرتے وقت بھی اپنا اپنا ہی کرتے ہیں، میں ہی کرتے ہیں، اپنے گھر، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا ہی سوچتے ہیں۔ یہ ہے وہ شخصیات، یہ ہے وہ اسلام کا آغاز جس کی جماعت، جس کو رسول اللہ نے تیار کیا۔ چوتھے تک پانی پہنچا، 5ویں نے آواز دی، 5ویں تک پانی پہنچا، 6ٹھے نے آواز دی، 6ٹھے تک پانی پہنچا، 7ویں نے آواز دی، وہ پیالہ پکڑنے سے پہلے شہید ہو۔ پھر یہ پانی پلانے والا پیچھے کو پلٹا، 6ویں کے پاس، 5ویں کے پاس،
آتا آتا پہلے تک پہنچا ہے، سارے شہید ہو گئے، پانی کسی نے بھی نہیں کیا، لیکن یہ بتلا گئے، یہ پیغام دے گئے، یہ درس دے گئے کہ اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جینا سیکھو، یہ انسانیت ہے۔ کیا حالات ہیں ہمارے اس وقت دنیا میں، فلسطین کے خاص کر کیا حالات ہیں، جہاں 56 افراد شہید ہو چکے، 10 بچے شہید ہو چکے، اور مسجد اقصی جس پہ 1.25 لاکھ نبیوں نے معراج کی رات نماز پڑھی تھی، اس پر حملہ ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا کی مسلمان قیادت خاموش ہے، اسلامی ممالک خاموش ہے۔ یہ کیا وان ہے، یہ موت کا ڈر، یہ خوف طاری ہو گیا ہے، پوری امت بے حس ہو گئی ہے۔ ہر بندے کو شاپنگ کی ہے، بازار کی ہے، فحاشی اور بے حیائی عروج پر ہے، کوئی نہیں ایک پورے ملک میں ایسی آواز جس نے کہا ہو کہ جس قوم کے، جس مذہب کے، جس اسلام کے 56 لاشیں پڑی ہوں، 10 بچے تڑپ رہے ہوں، اس قوم کی عید والے دن کی راتیں ایسے نہیں گزرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ چلے گئے تھے، اور رسول 70 صحابہ یمن کی طرف گئے تھے، تو راستے میں شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع پہنچی، 1 مہینہ رسول اللہ ان کے لیے ان کے خلاف قنوت پڑھتے رہے، اللہ ان پر لعنت کر جنہوں نے میرے صحابہ کو شہید کیا۔ ہم نے تو ایک مذمتی جملہ بھی نہیں کہہ سکے، سب کو اپنے مال دولت معاشی اور معاملات کی پڑی ہوئی ہے، یہ اسلام نہیں تھا۔ انتہائی قابل مذمت بات ہے کہ فلسطین کے ہم مسلمان مسجد اقصی میں تباہ ہو رہے، وہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس مسجد اقصی کے آس پاس پورے ماحول کو مبارک بنایا ہے، برکتیں اللہ نے رکھی ہے۔ وہ بیت المقدس جہاں عیسیٰ ابن مریم رہے اور پیدا ہوئے، وہ بیت المقدس جہاں سیدہ مریم علیہ السلام نے زندگی بسر کی، وہ بیت المقدس جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے امامت کروائی، اور وہ بیت المقدس جس کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کو محمد مصطفیٰ نے جماعت کروائی، وہ ہمارے محبوب علیہ السلام جس نے آپ نے ارشاد فرمایا جو بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے، نبی علیہ السلام 3 مسئلے ایسی ہیں جن کے لیے اسپیشل زیارت کے لیے سامان سفر باندھا جاتا ہے اور سفر کیا جاتا ہے، وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصی ہے، جس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا جو ایک نماز پڑھے اللہ اس کو 500 اور بعض روایات میں 250 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مسجد اقصی کو گرایا جا رہا ہے، اس مسجد اقصی میں خون بہایا جا رہا ہے۔ کیا ہم اب بھی نہیں سنبھلیں گے، اب بھی نہیں سوچیں گے کہ ہماری حالت کیفیت کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ پوری امت کرونا کی وبا میں آ چکی ہے، ایک دوسرے ملنے سے گریز ہے، سلام دعا ختم ہو چکا ہے، 6 فٹ پر کھڑے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی وہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے کہ اللہ نے ہمارے سلام اور مسافر کو چھڑا دیا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم ایک دوسرے کو سلام بھی دے سکو۔ اتنے گر گئے ہو تم اخلاقی طور پر، اتنے گر گئے ہو اعمال کے طور پر، اتنے گر گئے ہو دین اور عقیدے کے لحاظ۔ وہ سامری کا ذکر قرآن میں آتا ہے نا، سامری جس نے بچڑے کی پوجا کروائی تھی، تو پھر اللہ اس پر ناراض ہوا جب اس نے شرک شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بغاوت کی نافرمانی کی، اس کی شریعت کی نافرمانی کی، تو اللہ نے اس کو ایسی بیماری لائی۔ قرآن میں ہے اس کی بیماری کا ذکر، جو اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بیماری لگ جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا لا مساس لا مساس، جو بھی قریب آتا لا مساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، یہ بیماری تجھے لگ جائے۔ یہ کرونا کیا ہے؟ وہ یہ ہے لا مساس، ہاتھ نہ لگانا کسی کو، چھونا نہیں ہے کسی کو، قریب نہ ہونا کسی کے۔
اللہ ایسے ہی ذلیل کرتا ہے جب قوم شرک کرتی ہے۔ یہ شرک کی وبا ہے، یہ بدعات کی وبا ہے، یہ وہ احساس جو ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ ضرورت ہے آج اجتماعی توبہ کی، ضرورت ہے پوری قوم مل کے اللہ سے معافی مانگے، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم باہر نکل آئی تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ میں نے جب بھی، رب کہتا ہے جب بھی میں نے کسی قوم کو عذاب کا فیصلہ کیا ہے، میں نے کبھی عذاب نہیں ڈالا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ ان کی ساری قوم باہر نکل کے تڑپ گئی، ادھر سے عذاب چڑھ رہا، کالے بادل کالی، اور جب پورا اندھیرا چھا گیا، ہمیں تو بادل بھی آواز آئے تو ہم ڈرتے نہیں، بجلی چمکے تو ہم نہیں ڈرتے۔ ابھی عائشہ فرماتی ہیں جب بادل چڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کمرے سے باہر نکل کے بادل دیکھتے اور فرماتے کہیں عذاب نہ آ جائے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ یونس علیہ السلام کی قوم ساری باہر نکل آئے، رو رہی ہے، یا اللہ تیرا پیغمبر ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تیرا یہ عذاب چڑھا ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہ عذاب ہمیں مار دے گا، یا اللہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے نبی کو بھی واپس بھیج۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے پیغمبر کو گھر واپس کیا تھا، ساری قوم نے معافی مانگی تھی، ساری قوم نے توبہ کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا، کیونکہ دعا ہی ایسی نعمت ہے جس سے میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں، میں نے بدلا۔ پھر آج ضرورت ہے صبر کی کہ قوم سمجھے کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور اس کی پکڑ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ قوم سمجھے کہ گناہ کیا ہے اور اس کی پکڑ کیا ہے۔ جب تک یہ احساس نہیں ہوگا اور دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ چینج، اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ اس طرح عذاب آتے رہے، کبھی کشمیری تڑپ رہے ہیں، کبھی فلسطینی تڑپ رہے ہیں، کبھی برما میں ذبح ہو رہے ہیں، کبھی افغانستان کی حالت کیفیت ہے۔ تو یہ ساری اللہ کی طرف سے گرفت ہے، پکڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ آخری وہ حدیث سن لے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی کا واقعہ، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا تھا اور حضور نے فرمایا تو کوئی ہے جس کو کھانا کھلائے، تو لے گیا تھا نا گھر۔ کتنی مشہور حدیث ہے صحیح البخاری کی، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ تو گھر لے، بیوی نے کہا بغیر ایسے پوچھے لے کے آ گئے ہو، گھر میں تو کھانا ہی نہیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کھائیں گے یا میں کھاؤں گی یا بچے کھائیں گے، ایک بندے کے لیے ہے، اگر یہ کھاتا ہے تو ہم سارے رہ جائیں گے۔ تو صحابی نے کیا کہا، ہماری تو حالت ہی بگڑی ہوئی ہے، ہم تو کہتے ہیں پہلے گھر، پھر مسجد، پھر مدرسہ، پھر دین، پھر شریعت، پھر ایمان۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے خیش قبیلہ ہے، پھر درویش ہے، پھر مولوی ہے، پھر دین ہے، پھر شریعت ہے، گھر میں نہ ہو تو ایسے ہی دیتے رہے۔ یہ اسلام نہیں تھا جس کو ہم نے یہ سمجھا۔ یہ کافروں کا جملہ ہے کہ پہلے اپنے آپ پھر دوسرا، نہیں، شریعت یہ نہیں کہتی۔ غلط پڑھا ہے آپ نے اسلام، یہ غلط سمجھا ہے آپ نے اسلام کہ پہلے اپنی ذات، اپنے بیٹے، اپنے آپ، پھر کوئی دوسرا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب سالن پکانے لگو تو شوربہ زیادہ بناؤ، پڑوسی کو دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز گھر لاؤ تو پڑوسیوں کو دو۔ حضور فرماتے ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو۔ وہ حدیث پڑھو صحیح البخاری سے، ابو ہریرہ والی۔ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، دودھ کا پیالہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں پوچھا تو کیوں کوئی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے ایک پیالہ دودھ۔ حضور نے کیا فرمایا تھا، میں پی لیتا ہوں، میں کھا لیتا ہوں، میں پی لیتا ہوں، صحابہ جانے ان کا کام جانے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو اور میں یہاں پی لیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، 70 سارے صحابہ کو بلا لے آؤ یہاں مسجد نبوی میں، جو طلباء ہے ان کو بلا لو۔ ساروں کو بلایا، فرمایا پلاؤ ان کو باری باری۔ سب نے پیا، پھر ابو ہریرہ نے پیا، پھر جو بچا آخر میں محمد مصطفیٰ نے پیا۔ پہلے دین ہے، بعد میں ذات، پہلے مسجد ہے، بعد میں آپ ہے۔
یہ پہلے پاکستان پھر اسلام، یہ تصور نہیں ہے اسلام کا، پہلے اسلام ہے پھر پاکستان ہے، پہلے اسلام ہے پھر تیرا گھر ہے، پہلے مسجد ہے پھر گھر ہے۔ یہ جو تصور ذہن میں پگا ہوا نا، پہلے اپنا گھر سنوارو جی پھر جا کے دوسرے مسجد جاؤ گے نا، پہلے اپنے کھاؤ کھان جو گئے نہیں نے دوجن نہیں، اپنے کو اپنی بھوک پہ برداشت کرو، یہ اسلام۔ صحابی کہتا ہے کوئی بات نہیں، بیوی سے کہتا ہے ناراض نہ ہو، غصے نہ ہو، ہانڈی رکھ چولہے پر، آگ جلا، اس میں ڈال پانی، بچوں کو سلا دے، کھانا پک رہا ہے، میں اور مہمان بیٹھیں گے گھر میں، کھانا تو رکھ سامنے، پھر بتی بجھا دے، تو بتی ٹھیک کرتی رہے، اور میں اور مہمان اندھیرے میں ویسے ہی ہاتھ منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان کھا لے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے دوسروں کا احساس، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے روزوں کی اصل روح۔ اسی طرح کی ہے، سویرے پھر آیا حضور کے سامنے، حضور نے دور سے دیکھا تو ہنس پڑے، حضور مسکرائے، فرماتا ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا جو کچھ تو رات کرتا رہا ہے نا وہ وہی آ گئی، اللہ بھی مسکراتا رہا، اللہ ہنستا رہا ہے تیرے عمل پر، میں کیوں نہ ہنسوں؟ یہ ہے اصل کہ تم دنیا سے جاؤ، اللہ تجھے ہنس کے ملاقات کرے۔ حضور جنازے میں دعا پڑھتے تھے، حضرت طلحہ جب فوت ہوئے دعا پڑھی تھی، یا اللہ جب یہ طلع آئے نا تجھے ملے تو تو ہنس رہا، اور یہ تجھے دیکھ کے تیرے ملاقات پر یہ بھی ہنس رہا، اللہ ہنس کے ملے، اللہ کسی کے عمل پر ہنسے، یہ ہے اسلام، یہ دین، یہ شریعت ہے، یہ اللہ سے محبت اور پیار ہے۔ اپنی اصلاح کیجیے، ماہ رمضان کے اعمال کو جاری رکھیں، نماز کو جاری رکھیں، مساجد کی رونق کو جاری رکھیں، اس تعاون اور خدمت کو جاری رکھیں، اپنی ذات پر مدارس کو، مساجد کو، اہل دین کو، دینداروں کو ترجیح دیجیے، دوسرے بندوں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیجیے، تاکہ اسلام کا جو حسن ہے، اسلام کی جو روح ہے وہ بندوں میں پھیلے، اور اسلام کے وہ ماحول بنے جو شریعت کو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب ادھر تھلے کر دے۔ اس کو کر دیں اینو کھولو نا، بس الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ عید الفطر کا دن ہے اور یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مزدوروں کی مزدوری پوری دیتا ہے، اور آج مزدوری دینے کا دن ہے، ان بندوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے یہی مزدوری مانگتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں پوری مزدوری عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی، ہماری غلطیوں سے درگزر کر۔ عید والے دن جن لوگوں تو کو معاف کرتا ہے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما،
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین نے ہمارے بچپن میں ہم رحم کیا، آج وہ ہمارے رحم کی مستحق ہے، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں خدمت کی توفیق دے دے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کی اولادوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ ہمارے بھائی شیخ محمد آصف یا اللہ کتنے دنوں سے اور کتنے مہینوں سے بیماری میں، یا اللہ اس پوری جماعت کی، اس پورے دوستوں کی دعا قبول کر کے انہیں شفا دے دے، یا اللہ اپنی رحمت شفا عطا فرما دے۔ محترم بھائی عبدالغفار صاحب اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سارے بیماروں کو شفا دے دے۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو جوان جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس اجتماع میں موجود ہیں اور بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ ہمارے بھائی امجد صاحب اور بھائی عمر صاحب اللہ انہیں نیک بیٹے سے نواز دے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد دے دے۔ اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں اور ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں تو انہیں نیک بیٹے عطا فرما، ان کی دل کی نیک تمناؤں کو چاہتوں کو پورا کر دے۔ اللہ ان اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما لے۔ آج جہنم سے آزادی کا دن ہے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے اور ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی ہمارے بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان کی شاپ کی اولادیں یہاں بیٹھی ہیں اور اپنے والدین کی دعاؤں کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، اللہ ان ہمارے بزرگوں پہ رحم فرما دے۔ اللہ جتنے بھی ہمارے یہاں جماعت کی ساتھی فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اس مسجد کے بانی محترم حاجی محمد اسماعیل صاحب، حاجی محمد ابراہیم صاحب، حاجی عطا اللہ صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اور اس مدرسے کے بانی محترم حاجی محمد شریف صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ ہمارے بزرگ مرزا محمد بشیر صاحب، مرزا عبداللطیف صاحب، مرزا عبدالرحیم صاحب اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں درجات ان کے بلند کر دے۔ ہمارے بزرگ ٹھیکیدار عبدالحمید صاحب فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ حاجی طاہر صاحب کی والدہ محترمہ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہمارے بزرگ مرزا ادریس صاحب، مرزا عبدالحمید صاحب فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ بھائی عمر صاحب ان کے والدین اللہ انہیں اپنی رحمت سے ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ محترم ہمارے حاجی قمیش الدین صاحب اللہ ان پر اپنی رحمت نظر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ حاجی شمس الدین صاحب فوت ہوئے، میاں محمد سلیمان، میاں صدیق صاحب، میاں نذیر صاحب ان کی اہلیہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ حاجی ادریس گجر صاحب، چودھری محمد اسلم صاحب اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے پیارے اور ہمارے پہلی صف کے چودھری عبدالعزیز صاحب، ماسٹر عبدالعزیز صاحب اور اللہ ان کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمارے بزرگ حاجی جناب محترم ماسٹر عبدالرحمان صاحب اور چودھری محمد بشیر صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ ماسٹر محمد شریف صاحب اور محترم غلام قاسم نیازی صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ماسٹر سعید صاحب ان کی اہلیہ کو، بابا محمد اعظم صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ بھائی صغیر صاحب کی والدہ محترمہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے دادا جان اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔
جو بھی تیرے بندے تیرے ہاں پہنچ چکے اللہ، جو ہمارے علم میں ہیں جو نہیں ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ہمارے بھائی محترم نعیم صاحب اور سلیم صاحب ان کی والدہ محترمہ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ رانا شرف صاحب، حافظ عبد المجید صاحب، ڈاکٹر اشرف صاحب، راؤ شبیر صاحب، شیخ محمد اسلم صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ رانا ویر صاحب، ماسٹر یعقوب صاحب اور ہمارے سیٹھ محمد شفیق صاحب، ان کے بیٹے، ان کی اہلیہ اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ہمارے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما لے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ اللہ جو بھی ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ علماء فوت ہو چکے ان کی جنت میں اعلیٰ درجات بلند فرما دے، اللہ ہمارے حالت میں رحم فرما، اللہ ہمیں کرونا کی وبا سے محفوظ فرما، اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطینی اور کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ جو شہداء ہیں ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ اسرائیل اور اس ظالم کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لے، اللہ جکڑ لے، اللہ اس کو عذاب میں لے لے، گرفت میں لے لے، اللہ اسرائیل نے انتہا کر دی ہے، اللہ اس ظالموں کو اپنے شکنجے میں لے لے، اہل اسلام اہل ایمان کو نجات عطا فرما دے، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے، اللہ جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اللہ اس وبا سے پوری دنیا کی حفاظت فرما، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں اللہ انہیں اپنی رحمت سے شفا کامل عاجل نصیب فرما، جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ میری والدہ محترمہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما دے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، جتنے ہمارے بزرگ فوت ہو چکے اللہ موحدین سب کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارا قرآن پڑھنا سننا سنانا قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ اس مسجد مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، اللہ جو اس کے معاونین ہیں ان کے مال رزق اولاد میں برکت عطا فرما، اللہ اس جامعہ کو پوری دنیا میں اس کے فیض کو عام فرما دے، اللہ وسائل غذا و خزانہ غیب سے مدد فرما دے، اللہ اپنی رضا کے لیے کام کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دے، اللہ ہمارے ملک میں اسلام کو دین کو شریعت کو توحید کو سنت کو غالب فرما دے، اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما، اللہ یہ تیرے بندے جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ہم قبر کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے، اللہ ہم واحد ہے توحید پرست ہے مشرک نہیں ہمیں معاف فرما، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ تیرا قرآن میں وعدہ ہے جو یونس علیہ السلام کی دعا کی طرح مجھ سے دعا مانگے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ تو میں نجات دیتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے سارے بندے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ جو یونس علیہ السلام کی دعا مانگے میں اس کو نجات دوں گا، تو یا اللہ اس دعا کی برکت سے، اللہ اس اسم اعظم کی برکت سے، اللہ اس نام اپنے کی برکت سے اللہ ان بندوں کو معاف فرما دے، اللہ ان بندوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری کے بعد شفا بخشی تھی، یا اللہ یہ روحانی جسمانی جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، اے اللہ تو شفا دینے پر قادر ہے، اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو یا اللہ نمازی بنا، ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری غیرت عزت کی حفاظت فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے، جن بہنوں بیٹیوں کے گھروں میں پریشانی ہے اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون دے دے، جو رشتوں کی معاملات میں بیٹیاں پریشان ہیں اللہ انہیں نیک گھرانے عطا فرما دے، اللہ ان کے دل کی جو نیک چاہتے تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما،
یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہمارے روزے، ہمارے صدقات، خیرات، ذکر، اذکار، آج عید کے دن فطر، صدقۃ الفطر اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا، اپنی رحمت سے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اللہ ہمیں خالی واپس نہ لوٹانا۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو سفید بالوں والا مجھ سے ہاتھ اٹھا کے مانگے، مجھے شرم آتی ہے واپس کرتے ہوئے، تو یہ سفید بالوں والے بزرگ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، بچے، جوان، اللہ جنہوں نے جوانیاں تیرے دین کے نام لگا دی ہیں، وہ جوان بھی یہاں موجود ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے سامنے موجود ہے، اللہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، حاجات لے کے آئے ہیں، ضروریات لے کے آئے، ہمارا تیرے سوا داتا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا ہمارا دستگیر مشکل کچھ حاجت روا کوئی نہیں، ہماری حالت پہ رحم فرما، ہماری ضروریات کو پورا کر دے، اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان انہیں حلال روزگار عطا فرما دے، اللہ رزق حرام سے محفوظ فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما، اللہ حلال کا رزق وافر عطا فرما دے، رزق حرام سے میں محفوظ فرما لے، اللہ جو ہمارے بزرگ ساتھی بیمار ہیں، اللہ ان دعاؤں کو کہا ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرما، ماسٹر محمد حسین صاحب، ماسٹر جمیل صاحب بیمار ہیں، اللہ وہ ہمارے بزرگ، ہمارے نمازی، اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جہاں تیرے بندے بیمار ہیں اپنی رحمت شفا عطا فرما دے، اللہ جہاں بھی تیرے بندے بیمار ہیں تو جانتا ہے، اللہ جو ایک دن روزہ رکھے تو اسے 70 سال جہنم کو دور کر سکتا ہے، کرتا ہے میرے اللہ، تو یہ تو پورا مہینہ رکھ کے بیٹھے ہیں، میرے اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے، اللہ جہنم سے ہمیں دور کر دے، اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اللہ تیرا وعدہ ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں تو معاف کرتا ہے، تو ہمارے بھی معاف فرما دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جو ہمیں جان کے لیے، جو انجانے کیے، جو بھول کے کیے، جو یاد ہے نہیں یاد تو جانتا ہے، ہمارے سارے گناہ معاف کر، اللہ ہمیں پاک کر دے، اللہ ہماری زندگی کو پاک کر دے، اللہ ہماری زندگی کو پاک فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو پاک کر دے، ہمارے ذہنوں کو پاک کر دے، ہمیں چغلی غیبت سے بچا لے، ہمیں حسد سے بچا لے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ کر لے، روحانی بیماریوں سے بچا لے، اللہ روحانی بیماریوں سے بچا لے، اللہ ہماری روحانی بیماری اتنی عام ہو چکی، ہم آپس میں لڑ پڑے، افراتفری کا شکار ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے صحابہ کے دلوں کو جوڑنے والے ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے، جس طرح صحابہ کرام کے دلوں کو تو نے جوڑ دیا تھا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، دلوں سے نفرت کا دورت کو ختم کر دے، اللہ ان بیماریوں سے ہمارے جوانوں کو محفوظ کر لے، اللہ ہمیں گندی زندگی سے محفوظ فرما لے، اللہ فحاشی بے حیائی کی زندگی سے محفوظ کر لے، اللہ پاکیزہ روحانی پاکیزہ زندگی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، نماز سے محبت والا بنا دے، جس طرح مسجدیں بھری ہوئی تھی اللہ اس مسجد کو بھرا رکھ، اسی طرح اللہ برونقی سے بچا لے، اس مسجد کو بھر دے اپنی رحمت سے، اہل علاقہ کے دلوں میں اس مسجد کی، اس مدرسے کی محبت پیدا فرما، اللہ جہاں کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما دے، جو ہم میں کمی کوتاہی سستی ہے، عملی کوتاہی ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ہمیں اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے کھڑا کر دے، اللہ ہمیں اسلام کے لیے کام کی توفیق دے دے، توحید و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا لے، اللہ سستیوں سے بچا لے، اللہ برے خیالات سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اللہ ہمارے برے خیالات جو ہے اللہ ان سے بھی محفوظ فرما، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، اللہ جتنے بھی طلباء نے قرآن سنا ہے اللہ ان کا سنانا قبول فرما، جامعہ کے سارے اساتذہ پر، معاونین پر، منتظمین پر رحمت نازل فرما، اللہ تمام اساتذہ پر رحمت نازل فرما، اللہ سارے اساتذہ پر، طلباء پر رحمت نازل فرما، طالبات پر رحمت نازل فرما، جامعہ مریم کی، جامعہ فاطمۃ الزہرا کی جتنی بیٹیاں پڑھنے والی ہیں طالبات، اور ان پر رحمت نازل فرما، ان کے اساتذہ پہ رحمت نازل فرما، ان کی انتظامیہ پہ رحمت نازل فرما، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا، ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔